الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے وہ فیضان رجب کے اوپر ہے۔ اب سب کو پتہ ہے الحمدللہ رجب کا بابرکت مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے عبادات کا بھی ثواب ہے اور اس مہینے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک بوڑھا آدمی گزرا جو اندھا اور لنگڑا تھا۔ اس کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہا تھا جو اس کو سختی کے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا، میں نے اتنا برا منظر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایاز نامی ایک شخص نے اس کے متعلق پورا قصہ سنایا کہ امیر المومنین صبغہ کے 10 بیٹے تھے اور میں ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ میرے بھائیوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے چچا صبغہ کے 10 بیٹوں یعنی اپنے چچا زاد بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا۔ وہ مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتے اور میرا مال ناحق چھین لیتے تھے۔ میں انہیں خوف خدا دلاتا، رشتہ داری اور ہمسایگی کے واسطے دیتا کہ مجھ سے ظلم کا ہاتھ روک دو، مگر یہ واسطے دینا مجھے ان کے ظلم سے نہ بچا سکا۔ میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جب حرمت والا مہینہ رجب آیا تو میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا کی۔ کیا بد دعا کی؟ اے اللہ پاک، میں دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ صبغہ کے سارے بیٹوں کو ہلاک کر دے، اور اس ایک کے علاوہ بقیہ کو ہلاک کر دے، اور جو باقی ایک ہے اس کو لنگڑا اور اندھا کر دے، اور کوئی ایسا شخص جو اسے سختی کے ساتھ کھینچتا پھرے اسی سال ایک کر اس کے سب بیٹے مر گئے اور ایک باقی بچا، اور اس کی ٹانگیں نکارہ ہو گئیں، آنکھیں نکارہ ہو گئی، اور یہ وہی شخص ہے جس کو وہ کھینچ کر ایک بندہ لے جا رہا تھا۔ یعنی وہ جو افراد تھے صبغہ کے بیٹے، وہ ایک شخص کے اوپر جو ہمسایہ بھی تھا، رشتہ دار بھی تھا، اس کے اوپر کیا کرتے تھے؟ ظلم کرتے تھے۔ تو اس نے رجب کے مہینے میں
ان کے خلاف دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا پوری کی اور سب کو ہلاک بھی کر دیا، اور ایک کے ساتھ عبرت والا دنیا کے اندر سلوک کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک تو مظلوم کی دعا سے، بد دعا سے بچنا چاہیے کہ وہ جلد قبول ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ رجب کے مہینے کی حرمت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی پکڑ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی چھڑا نہیں پاتا۔ یہ فرما کر حضور علیہ السلام نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور ایسے ہی پکڑتے ہیں، ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے۔ کہ رب تعالیٰ کی جو پکڑ ہے، ظالم کو مہلت دیتا ہے، فلسطین ہو، کرپٹ لوگ ہوں، ظالم ڈاکٹر ہوں، چور، حرام خور انجینئر ہوں، ملاوٹ کرنے والے، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے والے ہوں، رشوت خور ہوں، جو بھی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کی فوراً گرفت نہیں ہوئی تو وہ بری ہو گئے ہیں، ان کو مہلت دی جاتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ جوا کھیل کر ہار جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جس کی گناہ کے اوپر جلد پکڑ ہو جائے تو یہ اس کے لیے ایک قسم کی بہتری ہے کہ وہ بچ گیا، اس کو نصیحت ہو گئی کہ یہ برائی غلط ہے، وہ عبرت حاصل کر لیتا ہے۔ اور جس کی پکڑ جو ہے وہ زیادہ شدید ہونی ہوتی ہے وہ اتنا ہی رب کا باغی ہوتا ہے۔ فرعون ایک عرصے تک ظلم و ستم کرتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا بھی کی، پھر بھی کئی سالوں بعد جا کر اس کی گرفت ہوئی تو پھر رہتی دنیا تک عبرت بن گیا۔ اسی طرح اور بھی کئی لوگ ہیں دنیا کے اندر بھی ہیں کہ آخرت کے اندر تو عذاب ہونا ہی ہے، دنیا کے اندر بھی بعض دفعہ عبرتناک گرفت ان کی ہو جاتی ہے، اور آخرت میں تو پھر ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ تاریخ ابن عساکر کے اندر ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ رجب کے مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اپنے اوپر کیے گئے ظلم کے خلاف اگر کوئی بد وغیرہ نہ کرتا، لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تو ظالم کے خلاف دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے، رجب کے مہینے کی حرمت کا لحاظ رکھتے تھے، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں رجب تو کیا رمضان کی بھی حرمت کا کوئی لحاظ نہیں، اسی طرح سارے شو چلتے ہیں، ناچ گانے، انجوائے، 2 نمبر مولوی بھی مل جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی روزہ تو صبح کے ٹائم ہوتا ہے، رات کے ٹائم تھوڑی اس کی حرمت ہے۔ اسی طرح رشوت بھی عروج پہ ہوتی ہے، ہر بندہ، یہاں تک کہ ڈاکو بھی اپنی عیدی کے لیے ڈاکے مار رہے ہوتے ہیں، چور بھی چوریاں کر رہے ہوتے ہیں، سرکاری ملازمین رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں، عیدی اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں۔ عیدی کے نام پر اندھیر نگری چل رہی ہوتی ہے، دکاندار سے لے کر اوپر تک سب دیہاری لگا رہے ہوتے ہیں، اور دکاندار، ہم نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ رمضان کے دنوں کے اندر کھانے پینے کی دکانیں کھلی ہوں، اب وہ بھی کھل گئی ہیں، بس کہیں کہیں آگے پردہ کر لیا جاتا ہے تھوڑا سا، اندر اسی طرح چل رہا ہوتا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہوٹلوں کے اندر پراٹھے پک رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، کئی
جب کھانا نہ ملے تو وہ 12 بجے سموسے تلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ سموسے کھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص بلا وجہ روزہ نہ رکھتا ہو، بلا وجہ روزہ نہ رکھتا ہو، اگرچہ مہمان ہو، اگرچہ گھر کا فرد ہو، اس کو کھلانا پلانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے گناہ کے اندر اس کا تعاون ہے، کہ وہ ایک گناہ کر رہا ہے اور ہم اس کو پکا پکا کے کھلا رہے ہیں، اللہ وہ کھا لو۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اسی طرح امام زکریا قازوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی احادیث مبارکہ ماہ رجب کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہیں کہ اس میں عبادتیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چار مہینے ایسے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے، قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، یعنی 12 مہینوں کی جو تعداد ہے اس کا ذکر کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے۔ پھر ان کے جو نام ہیں وہ احادیث سے نکلے ہیں، اور یہ 12 مہینوں کی کتاب کے اندر ذکر ہے، اور یہ کب سے ہے؟ جب سے زمین و آسمان بنے۔ ان میں سے 4 اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ حرمت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جن کا ادب، جن کی شان جو ہے وہ بقیہ سے زیادہ ہے، یہ سیدھا دین ہے۔ تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنی جان پر ظلم کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اوپر ظلم کر اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ناانصافی کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو گناہ گار کرنا ہے۔ تو حرمت والے مہینوں میں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ گناہوں سے بچو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کی خصوصیت عطا فرمائی اور ان کی حرمت کو عظمت بخشی، اور ان میں گناہ کو بڑا گناہ قرار دیا۔ رجب جو ہے وہ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ہے۔ تابعی بزرگ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں میں نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور حرمت والے مہینوں میں ظلم و گناہ باقی مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے، اگرچہ ظلم اور گناہ ہر مہینے میں برا ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی گرفت، اس کا وبال بڑھ جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ماہ رجب کا نام رجب کیوں رکھا گیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ اس میں شعبان اور رمضان کے لیے خیر کثیر بڑھائی جاتی ہے، یعنی شعبان اور رمضان سے پہلے رجب رکھا تاکہ بندہ جو ہے وہ ان اگلے 2 مہینوں میں اور زیادہ نیکیاں کر سکے، اور یہ جو رجب ہے یہ بنیاد بنا دی بندے کے نیک ہونے کی، بندے کے نیک اعمال کرنے کی، بندے کے گناہوں سے بچنے کی۔ تو اب یہاں شروع ہو جاؤ تاکہ رمضان تک تم بالکل صاف ستھرے ہو جاؤ۔ اسی لیے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں
کہ رجب المرجب کا ایک نام شہر اسم ہے، یعنی بہرا مہینہ جو سنتا نہ ہو۔ چنانچہ آقائے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ میں اس نام کی وجہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مہینہ اپنے ہر قسم کے وقائع یعنی واقعات کی گواہی دے گا، سوائے رجب کی نیکیاں کے سیئات کے ذکر پر کہے گا کہ میں بہرا تھا، مجھے خبر نہیں، اور نیکیوں کے متعلق وہ بیان کرے گا کہ اس مہینے فلاں فلاں بندے نے یہ نیکیاں کی ہیں۔ اس لیے اس شہر کو شہر اسم کہا جاتا ہے۔ حضرت ضیاء الدین عبد العزیز دیرینی رحمۃ اللہ علیہ بعض علماء کرام کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ جب دور جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں نیزے چھپا لیتے تھے، نیزہ نہیں ہوتا تلوار وغیرہ کے، اور جنگ سے رک جاتے تھے، تو مسلمان اس میں اپنی زبانوں کی کیوں حفاظت نہیں کرتے کہ جب زمانہ جاہلیت میں لوگ اس مہینے جنگ و جدل سے لڑائیوں سے باز آ جاتے تھے، حالانکہ وہ لڑنے والی قوم تھی، تو مسلمانوں کو تو بدرجہ اولا ان مہینوں کے اندر باز رہنا چاہیے۔ بے شک بعض مواقع پر زبان ننگی تلوار اور نیزہ نوکدار سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، کہ زبان جو ہوتی ہے وہ تلوار سے اور نیزے سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے زبان۔ تو رجب کے مہینے میں کیا ہوا؟ اپنی زبان کی کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ اسی طرح امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رجب کو الاسد یعنی تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس مبارک ماہ میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ جو ہوتا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے، کہ جب بندہ اس مہینے عبادت کرتا ہے تو رب تعالیٰ کے ہاں اس کی عبادت قبول جو ہوتی ہے وہ جلد ہو جاتی ہے۔ اور حضرت علامہ یوسف بن عبد الہادی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کا مہینہ خیر و بلائی کی چابی ہے۔ ایک نیک عالم ماہ رجب سے پہلے بیمار ہو گئے اور فرمانے لگے میں نے اللہ پاک سے دعا کی ہے کہ میری وفات ماہ رجب تک مؤخر کر دے، کیونکہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ ماہ رجب میں اللہ پاک بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے انہیں رجب المرجب کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اسی مہینے ان کا انتقال ہوا۔ یعنی ماہ رجب کے اندر مرنا بھی دوزخ سے بچاتا ہے، ماہ رجب کے اندر توبہ بھی قبول ہوتی ہے، ماہ رجب کے اندر نیکیوں کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے، نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتی ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور ظلم و ستم کے اوپر گرفت بھی ہوتی ہے، مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ان کا وصال کسی اچھے کام مثلا حج و عمرہ، غزوہ، رمضان کے روزے وغیرہ کے دوران ہو۔ ہمیشہ ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر سب سے پہلے ایمان کی حفاظت اور اس کے بعد دنیا کے اندر عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کورٹ کچہریوں اسپتالوں کی ذلت سے محفوظ فرمائے، تندرستی والی زندگی دے رکھے، اور ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے مولا عزت کی موت عطا فرما۔ اب کئی واقعات ایسے ہیں کہ جانور ہی بندے کو کھا گیا، کئی واقعات ایسے ہیں کہ بندے کو قبر ہی نصیب نہیں ہوئی، سمندری سفر میں بندہ مرا سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے اس کو۔ پہلے زمانوں میں بھی ایسا ہوتا تھا، اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سمندر میں پھینکنا پڑتا ہے ورنہ
اس کی بدبو ساری کشتی میں پھیل جاتی ہے. اسی طرح بعض دفعہ بندہ جل جاتا ہے کہ اس کا بچتا ہی کچھ نہیں. بعض دفعہ ایروپلین وغیرہ کے اندر حادثہ ہو جاتا ہے, کچھ نہیں بچتا بندے کا. تو عافیت والی بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا نیک تھا, علم والا تھا, تو کسی صابن کی فیکٹری میں وہ گرم چیز کے اندر گر گیا اور اس کا بچا ہی کچھ نہیں, اسی کے اندر پگھل گیا نا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو عرض کی مولا مجھے اتنی عبرتناک موت عطا کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے آج تک عافیت کے ساتھ مرنے کی دعا ہی نہیں کی تھی. حدیث پاک میں فرمایا جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا. اگر کوئی شخص گناہ کرتے ہوئے, بدکاری کرتے ہوئے, شراب پیتے ہوئے, دیگر گناہ کرتے ہوئے مرے گا تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اور جو شخص نیک کام کرتے ہوئے, جیسے حج کے دنوں میں حدیثوں میں فرمایا گیا کہ جو حج کے دوران مر جائے قیامت والے دن اس حال میں اٹھے گا کہ احرام باندھا ہوگا اور لبیک کہہ رہا ہوگا. اللہ ہمارے لوگ کہتے وہ نہیں ہوئے حج تے نہ کدھر مر جائیے یار, بڑی آزمائش. حدیث پاک میں ایک صحابی کے جنازے کو جب حضور نے دیکھا تو کہا کہ کاش یہ کسی دوسرے شہر, کسی دوسرے ملک میں اس کا انتقال ہوا ہوتا. اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی کہ اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے کہ جو اپنے شہر سے دور کسی مقام پر سفر کے دوران بندے کا کیا ہو جائے؟ انتقال ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جو بندہ سفر کے دوران فوت ہو جائے, سفر کے دوران فوت ہو جائے, غالباً سمندری سفر ہے یا دوسرا سفر ہے, اس کے دوران فوت ہو جائے تو اس کی روح جو ہوتی ہے وہ رب تعالیٰ قبض فرماتا ہے, اس کے اوپر رحم کیا جاتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے رحم کے متمنی ہیں. تو دعا مانگے کہ یا اللہ روزے کی حالت میں, جہاد کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے اس حال میں موت ملے کہ مرنے کا بھی مزہ آ جائے. مرنا تو ہے, عزت کی موت ملے, کفن نصیب ہو, قبر نصیب ہو, ٹھیک ہے. ہاں جو شہید ہوتا ہے اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس کو اسی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے, اس کے لیے کفن کی حاجت نہیں ہوتی, اس کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح دفن کیا جائے. جو صحیح جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا ہو, ظلمن شہید ہوا ہو, قتل کیا گیا ہو, وہ قیامت والے دن پھر اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تو اچھی موت جو ہے اس کی تمنا کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے, صحابہ دعائیں مانگتے تھے. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ماہ رجب کا مہینہ آتا تو آپ یہ دعا فرماتے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے مولا ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ایک مرتبہ سارے مل کے پڑھتے ہیں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی جب رجب ہماری عبادتوں میں برکت دے اور شعبان میں ہماری خشوع اور خضوع دے اور رمضان کا پانا اس میں روزے اور قیام نصیب کر. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ رجب, اب سنیں کتنی پیاری بات, صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان پانی دینے کا, جس طرح بیج بو کر کسان جو ہوتا ہے اس کو پانی دے کر اس کی فصل کو تیار کرتا ہے. تو فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ رجب جو ہے
یہ عبادتوں کا بیج ہے کہ اس مہینے کیا کرو، عبادتیں شروع کرو، اور شعبان کے اندر اس کو مزید بڑھاؤ، مزید اس کو بڑھاؤ، کہ رجب بیج بونے کا، شعبان پانی دینے کا، اور رمضان فصل کاٹنے کا، فصل کاٹنے کا، کہ کمائی مل جائے بندے۔ رجب کے اندر جب محنت شروع کریں گے، عبادت کے اوپر ذوق بنے گا، تو پھر جسم جو ہوگا وہ کیا ہوگا، عبادت کا عادی بنے گا، روزوں کا عادی بنے گا۔ یہ پنکھا ہوتا ہے نا، ایک دم سے چلتے چلتے بند نہیں ہوتا، آپ بٹن بند کر دیں گے وہ فوراً سٹاپ نہیں ہوگا، وہ آہستہ 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 واپس آئے۔ اسی طرح جب رمضان آتا ہے تو شیاطین اگرچہ جکر دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو نفس ہوتا ہے وہ عبادات کا عادی نہیں ہوتا، وہ نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہوتا، ہمارا نفس آسانیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، سکون کی طرف ہوتا ہے۔ نفس اور شیطان یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، نفس اور شیطان کیا ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہر چیز امریکہ وانگو شیطان تو نہیں پا دے، اپنے نفس کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ہاں شیطان جو ہوتا ہے وہ ہمارے نفس کے اوپر کئی چیزیں گراں گزار دیتا ہے، کوئی عبادت، کوئی نیکی، لیکن جب وہ قید ہے اس کے باوجود ہم سے کیوں نیکیاں نہیں ہو رہی، کہ ہمارا جسم، ہمارا نفس جو ہے وہ اس کا متمنی نہیں۔ صوفیہ کے نام کیا کرتے ہیں، تصوف کس چیز کا نام ہے؟ آج کئی لوگوں کو تصوف کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ بابے بابے کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں۔ جو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں نے تصوف کا جو معنی بیان کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ اپنے نفس کو اپنے پیچھے لگا لینا، نفس کے پیچھے نہ چلنا۔ کیوں؟ کیونکہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف جاتا ہے، آسانی کی طرف جاتا ہے، اور جو نیکی ہوتی ہے وہ جنت کی طرف جاتی ہے، وہ مشقت ہوتی ہے۔ صبح اٹھ کر وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے، صبح اٹھ کر اپنی نیند قربان کر کے نماز پڑھنا، گرمیوں کے اندر روزہ رکھنا، یہ نفس کے اوپر کیا ہوتا ہے، گراں ہوتا ہے۔ صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، وہ بندے کو نوٹوں کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے کہ میں کیوں دیا، تو لیکن جب وہ نفس اس کی اجازت نہیں دیتا، نفس ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، ہم نفس کے غلام ہوتے ہیں، تو پھر چاہے رمضان ہو، چاہے کوئی سا بھی مہینہ ہو، بندہ اس کا عادی عبادت کا نہیں ہوتا۔ شروع میں آتے ہیں، فجر کی نماز ایسے لگتا ہے جیسے عید کی نماز ہو رہی ہے، پہلے دن کی تراویح ایسے لگتا ہے کہ جیسے عام روٹین والی نمازیں ہیں، لیکن جیسے ہی دن تھوڑے سے گزرتے ہیں نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور 15 دنوں کے بعد تو پھر اسی طرح روٹین میں نمازی آ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ وہی ہوتی ہے کہ نفس جو ہوتا ہے اس کا عادی نہیں ہوتا، اور نفس کو عادی بنانے کے لیے بزرگوں نے، صوفیوں نے کیا کہا کہ رجب سے عبادت شروع کر دو، رجب سے روزے تھوڑے تھوڑے رکھنے شروع کر دو، تاکہ رمضان تک تمہارا جو نفس ہے وہ عبادات کا کیا ہو جائے، عادی ہو جائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں 40 دن جو بھی کام مسلسل کیا جائے، 41ویں دن اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہمیں جتنا مرضی کام ہو، جتنی مرضی ٹینشن ہو، جو مرضی ہو، 3 ٹائم ہم نے روٹی کھانی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ہماری عادت ہے۔ اس ٹائم پہ آ کے آٹومیٹکلی ہمیں بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ لو جی اب کیا ہو گیا ہے، کھانے کا ٹائم ہو گیا، کھانا کھا لے، عادت ہے۔ اسی طرح اگر ہماری نماز پڑھنا عادت ہو، ایک بندہ کہتا ہے میں نمازی نہیں بن پا رہا، 40 دن مسلسل 5 وقت کی نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ، 41ویں دن جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گا اسے چین نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس کی عادت بن گئی ہے۔ اسی طرح دیگر کام ہے، 40 دن مسلسل ریگولر اس کو کیا جائے، اس کے ٹائم کے اندر کیا جائے، تو وہ پھر انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، شعبان میں حضور علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دیا، کیوں
کہ حضور اس مہینے روزے رکھتے تھے، عبادت کی طرف زیادہ توجہ کرتے تھے. اور رمضان کس کا؟ امتیوں کا، کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ حضور کی امت کے اوپر کرم نوازیاں کرتا ہے، بخشش کے دروازے کھولے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، شیاطین جکر دیے جاتے ہیں. یعنی حضور کی امت کے لیے بخشش کے کثیر اسباب ہوتے ہیں. اور بندہ اگر اس رمضان میں حقیقی طور پر عبادت کر لے تو وہ بیسیکلی اسی کا مہینہ ہے، امتیوں کا مہینہ ہے. اس کا بیڑا پار ہو جائے کہ ہر افطار کے وقت جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہیں، ہر ہفتے میں آزاد کیے جا رہے ہیں. عید کی رات پورے رمضان جتنے جہنم سے آزاد کیے ہوئے لوگوں کے برابر اللہ تعالیٰ حضور کی امت کے غلاموں کو آزاد کر رہا ہے. رزق کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، بندے کے اندر صدقہ خیرات کا جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے، بندہ لوگوں کے روزے کھلواتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ رمضان کی برکتیں ہیں. بعض دفعہ بیٹھے ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے رزق عطا فرما دیتا ہے، کہیں سے افطاری کا اہتمام ہو جاتا ہے، کہیں جاتے جاتے روزہ افطار ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے. اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ رجب میرا اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی. سب سے پہلی رات ہے رجب کی رات، رجب کی پہلی رات. وہ رات ایسی ہے کہ اس رات کے اندر جو دعا مانگی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ قبول ہوتی ہے. دوسری 15 شعبان کی شب براءت کو. تیسری جمعے کی رات کو، یعنی کل رات جو گزر چکی ہے یہ بیسیکلی جمعے کی رات ہے، اور آج جمعہ ہے، اور اب مغرب کے بعد جو رات ہوگی بیسیکلی وہ جمعے کی رات نہیں ہے، وہ ہفتے کی رات ہے. کیونکہ ہمارے یہاں اسلامی طور پر مغرب کے بعد اگلے دن کی رات شروع ہو جاتی ہے، رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. اور نمبر 4 ہے عید الفطر کی رات، یعنی چاند رات جسے کہتے ہیں. اس رات بھی جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے. اسی طرح بڑی عید کی رات، یعنی دونوں عیدوں کی رات کو جو دعا مانگی جائے وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ وہ قبول ہوتی ہے. حضرت خالد بن میدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو رجب کی پہلی رات کی تصدیق کرتے ہوئے بانیت ثواب اس کو عبادت میں گزارے اور اس کے دن میں روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے رجب اور شعبان میں 7 مرتبہ یہ کہا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ توبۃ عبدی ظالم لنفسہ لا یملک لنفسہ موتا وحیاتا ولا نشورا، جو 7 مرتبہ یہ پڑھے تو اللہ پاک اس پر مقرر دنوں فرشتوں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو مقرر دونوں فرشتوں یعنی کرامن کاتبین کو ارشاد فرمائے گا اس کے گناہوں کو مٹا دو. یعنی اس مختصر سی دعا کو 7 مرتبہ پڑھنے سے سارے پچھلے گناہ کے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. مزید حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی تمام نہریں ماہ رجب میں رجب کی تعظیم کے لیے زمزم کی زیارت کرتی ہیں، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو شخص رجب المرجب کے مہینے میں صبح و شام ہاتھ اٹھا کر 70 مرتبہ اس طرح مغفرت کی دعا مانگے اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علیہ تو اس کے جسم کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. لہٰذا اس مہینے روزے رکھنا، عبادت کرنا،
اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگنا یہ بڑی فضیلت ہے. چنانچہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ بے شک رجب بڑا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. جس نے اس مہینے کسی ایک دن کا روزہ رکھا وہ ایسا ہے جیسے اس نے سال بھر کے روزے رکھے. یعنی رجب کے مہینوں میں پورے مہینے میں ایک روزہ رکھنا اس کا ثواب کتنا ہے؟ سال بھر روزوں کے برابر سوال ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے روزے رکھتے تھے؟ تو ارشاد فرمایا ہاں، اور حضور رجب کے روزوں کو اہمیت بھی دیتے تھے. ہمارے یہاں 2 نمبر لوگ ہر مہینے کے اندر آ جاتے، چاہے میلاد ہو، چاہے شب رات ہو، شب معراج ہو، آ جائیں گے فتوے لے کر، بدعت یہ بھی بدعت یہ بھی. رجب کے روزوں کے والے سے بھی اسی صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول پیش کرتے ہیں کہ حضور اس مہینے جو تھے وہ روزے نہیں رکھتے تھے. حالانکہ ایسی روایت ایک تو یہ ضعیف ہے، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں اس انداز سے روزے رکھنا کہ جیسے رمضان میں رکھے جاتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے کہ بالکل رمضان کے طور پر نہ سمجھو، اس کو لازم نہ سمجھو، بلکہ کیا سمجھو؟ نفلی روزے. اب یہ صحابی رسول ہیں، حضرت ابن عمر ہیں، وہ خود فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام رجب کے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے اندر پوسٹیں شروع ہو جاتی ہیں رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت. اور بندہ یہ پوچھے کہ روزہ رکھنا تو ویسے ہی جس مرضی دن روزہ رکھو، سوائے جن دنوں کے اندر ممانت ہے، ہر دن روزہ رکھنا فضیلت ہے، ثواب کا کام. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑی اہم نکتے والی بات ہے. اگر کسی نیکی کے اوپر کوئی حدیث بیان ہو جائے اور وہ حدیث بالفرض جھوٹی بھی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نیکی بھی گناہ ہو گئی، بلکہ کیا ہوا، وہ فضیلت جو حدیث پاک میں بیان کی گئی اور وہ حدیث صحیح ثابت نہ ہوئی تو کیا نتیجہ نکلا کہ وہ فضیلت نہیں ملے گی، لیکن اس نیکی کی فضیلت یا اس نیکی کے متعلق جو دوسری روایتیں ہیں ان کی فضیلت تو ملے گی. مثال ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے. اب درود پاک کی کثیر فضیلتیں ہیں، لیکن بالفرض ایک کوئی روایت پیش کر دے کہ لو جی فلاں روایت میں ہے کہ جو اتنی مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کی یہ فضیلت ہے. اب ثابت ہو جائے کہ یہ روایت صحیح ثابت نہیں ہے، تو اب یہ تھوڑی ہوگا کہ درود پڑھنا ہی ناجائز ہو جائے، بلکہ کیا کہا جائے گا کہ یہ والی فضیلت جو بیان ہوئی ہے یہ ثابت نہیں ہے، لیکن درود کی اپنی فضیلتیں جو دوسری احادیث کے اندر ہیں، جو قرآن کا حکم ہے وہ باقی رکھے گا. اسی طرح نفل نماز ہے، اسی طرح قرآن کی تلاوت ہے، اسی طرح نفلی روزے ہیں. اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے لو جی ختم کتنے لکھے ہے، نفلی روزے کتنے لکھے، تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ یار یہ اللہ نے عبادت قرار دی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرو، لہٰذا ہر عبادت کے طور پر ہم سے پوچھنا کتنے لکھے ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ورنہ تو ایک بندہ 4 سالوں بیٹھا ہو کر جو تسبیح پڑھ رہا ہو تو میں ہم جا کے کہا الہ بھی ایس انداز میں تسبیح پڑھنا کتنے لکھے ہے، تو وہ تو بیچارہ دستا ہی رہے گا کتنے لکھے ہے. کیوں؟ جو حکم عمومی ہو اس کے اوپر دلیل کی حاجت نہیں ہوتی. لہٰذا جو روزے ہیں جس مرضی مہینے میں رکھے جائیں اس کی فضیلت ہی فضیلت ہے. نفلی روزے کی اتنی فضیلت کہ اگر ایک کوا اڑے 500 سال تک اڑتا رہے، جتنا سفر وہ طے کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا دور اس کو ایک نفلی روزہ رکھنے پر جہنم سے کر دے گا. حدیثوں میں فرمایا گیا. ہاں کئی دن ایسے ہیں کہ جن کے اندر روزہ رکھنا منع ہے، جیسے ایام تشریق ہے، ٹھیک ہے، جو ذوالحجہ کے دن آتے ہیں جس کے اندر ہم تسبیحیں پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد جو اونچی آواز میں پڑھتے ہیں. اسی طرح چھوٹی عید والا دن ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنے جائز نہیں. اور جمعے والے دن روزہ رکھنا مباح ہے، گناہ نہیں.
لیکن ترغیب نہیں دی کہ بندہ جمعے والے دن جمعے کی تیاری کرتا ہے، اگر روزہ ہوگا تو اس سے تیاری کے اندر جو ہے وہ سستی ہوگی، کمزوری ہوگی، ورنہ جمعے والے دن بھی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن کہا گیا کہ بہتر ہے کہ نہ رکھا جائے، کہ اس کے اندر جو ہے وہ تیاری کرے جمعے کی۔ تو لہٰذا رجب کے روزوں کی فضیلت ہے، رجب کے مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اس مہینے اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اوپر اجر بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، بندے کی قبولیت بھی جلد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور گناہ کے اوپر گرفت بھی ہوتی ہے، ظلم کے اوپر بھی گرفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے میں اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے